الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق خالق مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکان عرش کا فلک فرش کا مکان عرش کا فلک فرش کا ملک سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کیا فرمانے ہم پر عجب کیا فرمانے ہم پر عجب کیا خدا محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ
وسلم اسائے کلیم دہائے غضب تھا اسائے کلیم اجداد اسائے کلیم اجداد غضب تھا گروہ کا سہارا اسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا بلبل سے اب وجد کرتے گزریے رضا بلبل سے اب وجد کرتے گزریے رضا بلبل سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین ذوی الاحترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کے صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک جیسے عظیم نعمت عطا فرمائی اور آج اس کے دوسرے عشرے کا آخری دن ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے لیے اپنے پاک کلام میں بہت سے فضائل ارشاد فرمائے. سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیہ مبارکہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ تو پہلا قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ۔ پہلا ہمیں انعام ملے گا، جو روزہ رکھے گا، عبادات کرے گا، اللہ اس کو پرہیزگار بنا دے گا، سادہ لفظوں میں وہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ دوسرا فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، جو کوئی بیمار یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو۔ تین انعامات کا اس میں ذکر ہوا۔ وہ بندہ جو روزے رکھے، نماز پڑھے، وہ پہلے نمبر پر ہدایت یافتہ ہے، اللہ اس سے راضی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کی بڑائی بولنے والا ہے۔ بھائی دیکھیں نا جی، ہم بڑائی کب بولتے ہیں؟ جب اپنے آپ کو نیچا اگلے کو اونچا سمجھتے ہیں، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں یا اللہ تو اونچا ہم نیچے، تو اعلیٰ ہم ادنا۔ ہم تو سینہ ٹھوک کے یہ بات بیان بھی کرتے ہیں اور اس کا عملاً اظہار بھی کرتے ہیں۔ دیکھو یہ ٹوپی ہے میری ٹوپی ہو، میری پگڑی ہو، میرا ناک ہو، یہ میری عزت کی چیزیں۔ کوئی میری ٹوپی پہ ہاتھ ڈالے، میرے منہ پہ ہاتھ ڈالے، تو یہ میری عزت کے اوپر اس نے ہاتھ ڈال دیا۔ لیکن ہم اپنی ہی عزت نماز کے اندر زمین پہ رکھ کے اس کی شان کے لائق اس کے قدموں میں رکھ کے ہم یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری عزتیں بھی تیرے قدموں پہ نچھاور، ہماری پگڑیاں بھی، ہماری ٹوپیاں بھی، ہمارا سارا کچھ مولا تیرے نام پر، تیرے قدموں پہ قربان۔ اور پھر صرف ہم ناک رگڑتے ہی نہیں، ناک رگڑ کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب اعلیٰ ہے، اونچا ہے، بلند ہے۔ تو یہ تین انعام ملے۔ چوتھا انعام پرہیزگار، چوتھا اعلان پرہیزگار بن گیا۔ دوسرا قربان جائے یار، کیا شان قرآن میں روزے دار کے لیے بیان کی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ جتنے بھی تراویح پڑھنے والے ہیں، اللہ کہتا ہے دیکھو میرے کتنے سونے بندے ہیں، آئے ہائے واہ واہ واہ، کتنے شاندار بندے میں۔ یہ اپنی راتوں کو بستروں پہ نہیں گزار رہے، یہ تو راتوں کو کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں میرا ذکر کر رہے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ کبھی سجدے میں جا رہے ہیں، کبھی قیام میں آ رہے ہیں، کبھی قیام میں جا رہے ہیں، کبھی سجدے میں آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پانچواں انعام اللہ نے روزے دار کے لیے بیان کیا۔ میرے رب کریم نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ سورۃ السجدہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں۔ ہم
اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن کو خوف نہیں، جن کو غم نہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرآن یہ بیان کر رہا ہے، روزے دار کے لیے بیان کر رہا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا بندہ ہے، یہ نماز کے بعد تراویحوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تراویحوں میں اپنے بستروں سے اپنے پہلوؤں کو جدا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ کہیں اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، اللہ کے خوف میں، پھر امید میں کہ یا اللہ جب میں تجھے راضی کروں گا تو مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ امید بھی ہے، خوف بھی ہے، ملی جلی کیفیت۔ یہ ساری فضیلتیں قرآن پاک سے جو بیان کی جا رہی ہیں، جا یار چھوڑا، یار جا چھوڑا کاکا، ہاں یہ ساری ملی جلی کیفیتیں کس کے لیے بیان کی جا رہی ہیں؟ یہ ساری فضیلتیں اس بندے کے لیے جو روزہ رکھے گا، جو تراویح پڑھے گا۔ اب یہ قیامت تک آنے والا ہر فرد ان آیات کے اندر شامل ہے۔ جو آج روزہ رکھے گا 2025 کے اندر وہ بھی شامل ہے، جو 26 میں رکھے گا، جو 27 میں رکھے گا، قیامت تک آنے والی انسانیت میں جب بھی رمضان آئے گا لوگ روزہ رکھیں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں انہی کے لیے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھے گا، تراویح نہیں پڑھے گا، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں۔ آپ لوگ یہاں پر سارے تشریف لائے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں؟ آپ کو میرے رب نے دعوت دی ہے، آپ اس کے گھر میں اس کے مہمان بن کے آئے۔ میرے رب کا پیغام گیا، آپ لوگوں نے اس کو قبول کیا، آپ دنیا میں اس کے مہمان نوازی کو قبول کر رہے ہیں۔ کل قیامت والے دن انشاءاللہ تعالی العزیز اس کا دیدار کر کے ہم اس کی مہمان نوازی قبول کریں گے۔ جو یہاں پر دنیا میں مسجد میں، یہ اللہ کا گھر ہی ہے نا جی، یہاں پر اس کی میزبانی قبول کرے گا، کل قیامت والے دن اللہ اسی کو جنت عطا فرمائے گا۔ آج تو ہم یہ کہیں نا جی کہ آج ہم نے روزہ بھی نہیں رکھنا، ہم نے نماز بھی نہیں پڑھنی، ہم نے تراویح بھی نہیں پڑھنی، لیکن جنت میں جانا ہے۔ کمال نہیں ہو گئے؟ روزہ بھی نہیں رکھنا، نماز بھی نہیں پڑھنی، تراویح بھی نہیں پڑھنی، اور جنت میں جانا ہے۔ اللہ ایسے ہی لوگوں کو تو جنت میں جانے دے گا۔ اب خاص طور پر نام لے کر کہا، والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ روزے دار مرد کا ذکر ہوا، روزے دار عورت کا ذکر ہوا، ذکر کرنے والی کا ذکر ہوا، ذکر کرنے والے کا ذکر ہوا، اللہ وحدہ لا شریک کہ بندے اور بندی کا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد ان تمام تعریفیں کرنے کے بعد، ہاں جی ہم کہتے ہیں نا جی ماشاءاللہ کیا بات ہے قبلہ، آپ کی یہ بات بھی بڑی کمال ہے، آپ ماشاءاللہ بولتے بھی بڑا خوبصورت ہیں، آپ کا کردار بھی بڑا پاکیزہ ہے۔ ہم اگلوں کی تعریف کر کے جب بھی کسی کو دعوت دیتے ہیں تو اس کی تعریف کر کے اس کی صفات بیان کرنے کے بعد اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، انعام کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ ان کو انعام ملا۔ میں بلا تشبیہ میں قربان جو اس مالک کی ذات پر فرمایا، روزہ رکھنے والا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا، ذکر کرنے والا، عورتوں کا بھی ذکر کیا، مردوں کا بھی ذکر کیا، سب کا ذکر کرنے کے بعد پھر فرمایا میں نے ان کے لیے اجر عظیم تیار اور بخشش تیار کر رکھی۔ صدقے جائے مالک تیری عظمت پر، تیری شان پر۔ سامعین، اس دنیا کے اندر ایک چیز ہے بخشش، وہ دنیا کے کسی جنرل سٹور سے نہیں ملتی۔ مغفرت وہ دنیا کے کسی تہ خانے سے، ویئر ہاؤس سے، کسی فیکٹری سے نہیں ملتی۔ یہ خالصتاً میرے رب کا فیصلہ ہے، اس کی رضا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔
مغفرت، بخشش، یہ میرے رب سونے کی خالصتاً رضا اور عنایت ہے، یہ اسی کو عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب، یہ تھی اللہ کے پاک کلام میں سے ان لوگوں کی صفات۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول الصلاة خمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، رواہ المسلم۔ امام مسلم علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو ہریرہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرا جمعہ پڑھنا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے روزے رکھنا، ان کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں جب تک انسان گناہ کبیرہ نہ کرے۔ یعنی بندہ گناہ کبیرہ نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، بندہ سود نہ کھائے، بندہ حرام نہ کرے، بندہ چوری نہ کرے، بندہ زنا نہ کرے، شراب نہ پیے، بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں نہ کرے، صراحتاً اس کے قانون کو چیلنج نہ کرتا پھرے، تو میرے آقا جی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو چھوٹے موٹے اس سے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نمازوں کی برکت سے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے سے لے کر جمعے تک کے گناہ معاف ہو گئے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان شریف تک گناہ معاف ہو گئے، آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کی رحمت خود بخود تمہارے سارے گناہوں کو دھوتی رہتی۔ یہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود۔ عن کعب ابن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضر المنبر فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين فلما ارتقى درجة الثانية قال آمين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه قال إن جبريل عرض إلى فقال بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين فلما لقيت الثانية قال بعدا لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك قلت آمين فلما لقيت الثالثة قال بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده أحدهما فلم يدخلاه الجنہ قلت آمین۔ یہ امام حاکم نے اور امام بہقی نے اس کو نقل کیا، یہ صحیح سند کے ساتھ صحیح روایت ہے۔ حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے سارے صحابہ کو بلایا، سارا ادھر آ جاؤ بھائی، ادھر آ جاؤ، سارے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ممبر کے قریب ہو گئے آقا جی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذاتی گرامی جب پہلے ممبر پر چڑھے تو فرمایا آمین، جب ممبر کی دوسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین، ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہم نے آپ کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایسا عمل ہے یا کون سی ایسی چیز ہے میرے سنے جو آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور آمین 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 کہتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے نہیں سنا۔ تو میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میں جب ممبر پر چڑھنے لگا تھا میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر مجھ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کو رمضان ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی، یا رسول اللہ وہ بدبخت وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بدبخت ہے، بدقسمت ہو گیا۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں بھورا، ایسا بندہ بھورا جن دے اتر خدا دی لعنت برسے، یا رسول اللہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بدقسمت ہے۔ رمضان ملا بخشش نہیں کروائی۔ آقا جی نے فرمایا آمین۔ پھر جب میں دوسرے درجے پر سیڑھی پر چڑھا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بدقسمت اور بدبخت انسان ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر پاک ہو اور وہ حضور پر درود نہ پڑھے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔
جب میرے آقا نبی اکرم نور مجسم قائد المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا وآلہ وسلم پڑھ لیا کرو. یہ خوش نصیب زبانوں کے اوپر درود چلتا ہے، یہ عام بندے کی زبان پر نہیں چلتا. اگر بھول کے رہ جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر جان بوجھ کے بندہ چھوڑے تو دنیا کا بدبخت ترین انسان ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، بدقسمت آدمی. میرے سونی سرکار جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک ہوا اور اس نے ذکر نہیں کیا، اس نے درود نہیں پڑھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تیسری بات ارشاد فرمایا فلما رقیت الثالثہ قال بعدا لمن ادرک ابواہ الکبر عنده او احدهما فلم يدخلہ الجنہ. یا رسول اللہ وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، وہ بندہ بھی بدبخت ترین انسان ہے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر پایا اور خدمت کر کے وہ جنت میں نہیں گیا. آج کل فلمی ڈرامائی قومیں، آج کل بچے اور بچیاں فلموں ڈراموں کو دیکھ دیکھ کے ان کے دماغ بھی فلمی اور ڈرامائی ہو چکے ہیں. اسی طرح جس طرح وہ لوگ ڈپریشن کے شکار ہو کر، وہ لوگ غصے اور بے تہذیبی اور بے تعلیمی کا شکار ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گستاخیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ آگے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بے عین ہی اسی طرح ہمارا نوجوان بھی دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بھائی آج انگریز پریشانی کا شکار کیوں ہے؟ آج انگریز کیوں بے چینی کا شکار ہے؟ پیسہ اس کے پاس ہے، ترقی اس کے پاس ہے، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس ہے، لیکن وہ خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ مرتے کیوں جا رہے ہیں؟ ان کی زندگیوں میں چین اور قرار کیوں نہیں ہے؟ حضرت صاحب سادہ سی بات ہے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، اوپر سے میری اینک لے کے آ دوسری، یہ پکا چلا. جب تک ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے قبلہ، ان کی زندگی میں چین نہیں آنے والا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سادہ سی بات. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نمازی پرہیزگار متقی آدمی نے خودکشی کر لی؟ آج تک ہم نے نہیں سنا. مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، یہ نہیں. کون سا ایسا بندہ ہے بھائی جس کو ٹینشن نہیں ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بجائے اس کے کہ بندہ بہادر بن کے مشکلات کا سامنا کرے، الٹا بندہ بزدل بن کے خودکشی کر لے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ بہادری ہے؟ مردانگی ہے؟ دنیا کا سب سے بزدل ترین انسان وہ ہے جو خودکشی کر کے مر. بزدل ترین انسان. اور اس وقت بے ایمان دنیا کا سب سے بزدل ترین آدمی، سب سے بزدل ترین. میرا رب کہتا ہے تو اللہ کی راہ میں مر، تجھے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دوں گا، تو زندہ ہے. ہاں جی. پھر اسی طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن عمر بن الخطاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر اللہ فی رمضان مغفور له وسائل اللہ فیہ لا یخیب. رواہ طبرانی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اس ماہ سے اللہ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا. اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل کیا ہے. حضرت رمضان مبارک کے ایک اور فائدہ کیا ہوا؟ رمضان شریف میں جو اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نامراد نہیں لوٹائے گا. یہ کس نے کہا؟ یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. زندگی میں ایک بات یاد رکھنی، دعا کرنا نہیں چھوڑنا، دعا کرنی نہیں چھوڑنی. مجمع جب زیادہ ہو اس وقت تو بالخصوص دعا چھوڑنی ہی نہیں. لوگ جب زیادہ ہوں دعا کرنی نہیں چھوڑنی. دعا کا مطلب عجز و انکساری ہے، دعا کا مطلب اس کو بڑا تسلیم کرنا ہے، دعا کا مطلب اللہ کو مختار کل ماننا ہے، دعا کا مطلب علی کل شیء قدیر ماننا ہے. دعا نہ کرنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اللہ رہو ٹھیک ہے مینوں کوئی لوڑ نہیں تیری. فرض عبادات کے بعد اس کائنات کی سب سے سپریم ہستی تیرے میرے سنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی گرامی.
اگر وہ صدر کائنات ہونے کے باوجود دعا فرماتے ہیں، وہ مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں، اور آپ جناب صرف نماز کے بعد ہی نہیں، دیگر مقامات پر بھی کثرت سے سوال کرتے ہیں اللہ سے، صرف مجھے یہ بتا میرے بھائی، کون سی ایسی تیرے پاس گدڑ سنگھی آ گئی ہے، کون سی جنت کی تیرے پاس ضمانت آ چکی ہے، کون سے فرشتوں نے تیرے ساتھ وعدہ کر لیا ہے کہ تو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ تجھے بغیر مانگے ہی دیتا رہے گا۔ حضرت بچہ بھی ماں سے جب تک رو کے دودھ نہیں مانگتا، ماں بھی کوئی نہیں دیتی۔ یہ لوگ جو دعا نہیں کرتے، ساری زندگی وہ پریشان ہی رہیں گے، دکھوں میں ہی رہیں گے، ٹینشن میں ہی رہیں گے، باوجود سارا کچھ ہونے کے ان کے پلے کچھ نہیں آنے والا۔ فرض عبادات کے بعد ابھی جمعے کا دن بھی ہے نا جی، اور رمضان شریف کا جمعہ، اب تو میرے بھائی ایسے مسجد کے ساتھ بندہ چپک جائے، لیکن آج ابھی آپ نظارہ کیجیے گا، جیسے سلام پھرے گا دنیا اٹھ کے دوڑ پڑے گی۔ بھائی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہم سے مانگو، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں ہمارے سے سوال کرو، ہم آپ سے گزارش یہ کر رہے ہیں ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تم بھی ہاتھ اٹھا لو۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، مل کے مانگتے ہیں۔ بندہ 4 بندے مل کر کسی کا ترلا ڈالے نا جی، تو حضرت اگر خاندانی بندہ ہے وہ واپس نہیں لوٹاتا۔ 4 بندے مل کر اگر کسی کے پاس چلے جائیں کسی مقصد کے لیے، کسی کام کے لیے، وہ جتنا مرضی سخت دل ہو، وہ کہتا ہے یار ان 4 بندے ٹر کے آ گئے نے میرے کو، میں کس طرح انہوں کا انکار کر دیں؟ بلا تشویح بلا تشویح وہ مالک جب ہم سارے مل کر اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ برکت دے دے، آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ وہ مالک ہمیں محروم رکھ دے گا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ کی بارگاہ میں آج انشاءاللہ تعالی العزیز وہ لوگ جو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اپنی مغفرت کے لیے، جو دھرنا دے کے بیٹھیں گے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ہم ان کو کہتے ہیں اعتکاف کرنے والے، معتکف۔ گویا وہ لوگ جو اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی العزیز وہ اللہ کے مہمان بن کے 24 گھنٹے کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے۔ ان کے بارے میں میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک بھی ایک دلیل ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ایام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما متفق علیہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ یہ اعتکاف کرنا محبوبوں کا کام ہے، اعتکاف کرنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں۔ اما جی عائشہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل 10 شد منذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خود بھی جاگتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے۔ آخری عشرے کے اندر راتوں کو جاگنا یہ اللہ کے حبیب کا عمل بھی تھا، اور حضور نے گھر والوں کو بھی جگایا۔ آخری عشرہ آ رہا ہے، اس کی طاق راتوں میں جتنا ممکن ہو سکے عبادت کر لیجئے گا۔ اگر کسی بھی رات میں چند گھڑیاں بھی آپ کو شب قدر کی نصیب ہو گئی تو سبحان اللہ مقدر کے سکندر ہو جاؤ گے۔ کم از کم اگر نوکری پہ جانا ہے، اگر کام پہ جانا ہے، دفتر جانا ہے، تو کم از کم ان راتوں میں اتنا لازمی کر لینا، تراویحاں باجماعت پڑھ لینا، وتر باجماعت پڑھ لینا، نماز باجماعت پڑھ لینا، اس کے بعد چاہے جا کے سو جانا، پھر سحری میں اٹھ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھ لینا، یہ لازمی اہتمام کر لینا۔ رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنے سے بھی اللہ وحدہ لا شریک ہمارے سوئے ہوئے مقدروں کو جگا دیتا ہے۔
اگر چاہتے ہیں مقدر جاگ جائے تو دھرنا دے کے نہیں بیٹھ سکتے تو کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے نا جی. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شانوان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قان فی المعتکف وهو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا وہ گناہوں سے رکا رہتا ہے، اس لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں. جو باہر رہنے کے دوران میں نیکیاں کرتے ہیں معتکف وہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے پریشان ہونے کی اس کو ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو مسجد میں بیٹھے ان ساری نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا رہتا. میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق کل خندق ابعد مما بین الخافقین رواہ طبرانی باسناد الجید. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدق اور خلوص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. ہر خندق مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا، جہنم سے دور کر دے گا. ممکن ہو سکے تو بیٹھیے اعتکاف کے اندر. چھوٹے بچے اتنے جو بالغ نہیں ہیں ان کو نہیں بٹھائیں، ان کو گھر میں پریکٹس کروائیں یا ان کو 1-2 دن کا اعتکاف کروائیں، زیادہ سے زیادہ بس 3 دن تک، بس اس سے زیادہ نہ کرواؤ. حالات بھی ایسے نہیں ہیں اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے. جو بڑے ہیں بالغ ہیں وہ بالکل بیٹھو آرام سے، جو بڑے لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے. ہر محلے میں سے ایک آدھا بندہ لازمی بیٹھو تاکہ آپ لوگوں کے اوپر اس بندے کی وجہ سے رحمت نازل ہوں. ہر محلے میں سے ایک بندہ بیٹھو. عن علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما عن ابی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے. آج حج تقریباً 10 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے اور عمرہ سستے سے سستا پیکج بھی 2 لاکھ روپے کا پڑ رہا ہے. سستے سے سستا پیکج. ظاہری بات ہے جو بندہ وہاں جائے گا منہ بند کر کے تو نہیں بیٹھے گا نا. کوئی کھجوریں لے گا، کوئی خوشبو لے گا، کوئی سلسلہ لاکھ ایک روپیہ تو اپنے پاس رکھے گا. 3-3.5 لاکھ روپے میں پڑ رہا ہے. ہم 3 لاکھ روپے بھی لگائیں عمرے کا اور کم سے کم 8 لاکھ روپے لگائیں حج کا تو حضرت 16 لاکھ روپے کا ایک اور 6 لاکھ روپے بیچ میں. ہاں جی آپ اندازہ کریں کہ 25-26 لاکھ روپیہ بلکہ زیادہ 32 ہاں جی 16 اور یہ 26 لاکھ روپیہ 25-26 لاکھ روپے کا ثواب آپ کو 10 دن میں ایویں بیٹھے بیٹھے مل جائے اور جس کی قبولیت کی ضمانت حضور خود دے رہے ہوں. ہاں جی ضمانت پہ ہے نا جی کہ میری ضمانت ہے جی، یہ ضمانت مصطفیٰ کریم دے رہے ہیں تو کمال نہیں ہو گیا. جس کی توفیق ہو بھائی دے. اچھا اس آخری عشرے کے اندر خاص کر جو اہم ترین مسئلہ ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اس ماہ مبارک کے اس عشرے کے اندر زیادہ تر لوگ زکوٰۃ اور فطرانہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا بے شک صدقات
محض غریبوں، محتاجوں اور ان کی وصولی پر مقرر کیے گئے کارکنوں اور ایسے لوگوں کے لیے جن لوگوں کے دلوں میں اسلام کی الفت پیدا کرنا مقصود ہو، اور مزید یہ کہ انسانی گردنوں کو غلامی کی زندگی سے آزاد کرنے میں اور قرض داروں کے بوجھ اتارنے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسافروں پر زکوٰۃ کا خرچ کیا جانا حق ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیوں دی جاتی ہے؟ نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ بندہ مراد کو پہنچ گیا جس نے نفس کی آفتوں اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہونے کے لیے اللہ کا ذکر کیا، نماز پڑھی اور زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى صلاة، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرانے کی زکوٰۃ فرض فرمائی کہ 1 سا کھجوریں یا 1 سا جو ہر غلام اور آزاد اور مرد اور عورت پر چھوٹے اور بڑے مسلمان کی طرف سے حکم فرمایا، اسے لوگوں کے نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات اس حدیث پاک سے ہمیں کیا پتہ چلی؟ صدقہ فطر یہ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ اس کا سب سے بہترین وقت نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہے۔ دوسرا، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، سب کے اوپر یہ واجب۔ جس نے روزے رکھے، جو صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر یہ چیزیں واجب اور فرض ہیں، اور یہ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض فرمایا ہمارے اوپر۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر کا 1 سا کھانا نکالا کرتے تھے، یا 1 سا جو، یا 1 سا کھجوریں، یا 1 سا پنیر، یا 1 سا کشمش میں سے ہم دیا کرتے تھے۔ میں نے جب یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک ساتھی آ کے ناراض ہونے لگ گئے، وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کشمش کہاں سے نکال کے لے آئے، کھجور کہاں سے نکال کے لے آئے، منقع کہاں سے نکال کے لے آئے، یہ چیزیں آپ کہاں سے نکال کے لے آئے؟ صدقہ فطر تو صرف جو اپنا یہ گندم کا ہے، آپ یہ ساری چیزیں کہاں سے نکال کے لے آئے؟ تو یہ بابو بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگ کنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب، ہم صدقہ فطر ادا کرتے تھے 1 سا کھانا، یا 1 سا کھجوریں، یا جو، یا پنیر، یا کشمش، یہ ساری چیزوں پر ہر ایک بندے کو میرے رب نے ایک برابر نہیں رکھا۔ یہاں پر بیٹھے ہوئے ایسے بھی ہیں جن کے لیے آج کل کے حساب سے تقریباً بنا ہے 250 روپے، 50 سے 54 روپے بن رہا ہے، 250 سے 54 روپے بن رہے ہیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ 255 روپے آپ کریں، اس سے 20-50 روپے اوپر ہی دینا چاہیے۔ اب ایک بندے کے لیے 250 روپے بہت بڑی چیز ہے۔ ایک بندہ ایسے ہے وہ 2000 روپے بھی نکال کے دے سکتا ہے، وہ 5000 بھی نکال کے دے سکتا ہے۔ بھائی دینا اللہ کے نام پہ ہے نا۔ ایک بندے کے لیے 250 روپے یہ بہت بڑی چیز ہے، ایک بندے کے لیے 5000 روپے بھی کچھ نہیں، وہ نکال کے دے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی اسی طرح تھا۔ صحابہ کرام کے اندر بھی جو عام صحابہ تھے وہ گندم کے، کیونکہ اس وقت پیسوں کا تو حساب کتاب نہیں چلتا تھا، آج تو پیسوں کا چلتا ہے۔ آج بعض ایسے ہیں علاقے، گاؤں دیہات، جہاں پر آج بھی یہ چیزیں گندم کے حساب سے دی جاتی ہیں، آٹا یا گندم وغیرہ۔ مسجد کے یہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو کسی نے مجھے بھیجی تھی، وہ گاؤں کے اندر ایک امام صاحب، مسجد کے امام تھے، وہ چودھری کے ڈیرے پر اپنا
لینے کے لیے گئے, کیونکہ وہاں پہ تنخواہیں گندم کے ذریعے دی جاتی ہیں, تو وہ اپنا حصہ لینے کے لیے, تنخواہ لینے کے لیے گئے, تو اس نے مار 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 کے اس کا سر پھاڑ دیا. اتنا مارا سر پھاڑ دیا, صرف اس پر کہ تو نے میرا حق, تو نے مجھ سے آ کے مانگنے کی جرت کیسے کی. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. وہاں پر ایک بندہ خدمت کر رہا ہے آپ کی, وہ مذہبی پیشوا ہے آپ کا, اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. وہ تنخواہ, ایک تو پیسہ نہیں دے رہے, گندم دے رہے ہیں, اور جب وہ مانگنے گیا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا, لو لعان کر دیا, سر سے لے کے پیروں تک اس کو خون خون. ہاں جی, ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے ان کی اس طرح آگ لگ جاتی ہے اور تڑپ اٹھتے اندر سے. وہاں پہ آج بھی یہ گندم کے ذریعے 6 مہینے کے بعد جب یہ آتی ہیں فصلیں, ان کی تنخواہیں دی جاتی. تو گاؤں میں اگر کوئی گندم دے دے تو ٹھیک ہے, وہاں پہ معیوب نہیں سمجھا جاتا. شہروں میں اگر کوئی فطرانے کی گندم اٹھا لے, یہ 2 کلو پکڑ لو جی, گندم لے لو جی, یہ میرا فطرانہ ہے, تو عجیب لگے گا. جس علاقے میں آپ موجود ہیں اس علاقے کی روایت کے مطابق آپ ادا کریں. کھجور دے سکتے ہو, اللہ کے نام پہ کھجور دو. اب یہ جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنے کئی لوگوں کو افطاریاں بھی کرواتے ہیں. اب جو بندہ 150 بندے کو روز افطاری کروا رہا ہے, اس کے لیے 1500 روپیہ 2000 روپیہ اپنے فطرانے کا دینا کوئی مشکل نہیں, وہ دے سکتا ہے. لیکن جو مقصد عرض کرنے کا یہ ہے کہ یہ میں نے اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کیا, یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. یہ ساری چیزیں صحابہ دیا کرتے تھے. گندم کا فطرانہ بھی دیتے تھے, جو سے بھی دیتے تھے, کھجور سے بھی دیتے تھے, کشمش سے بھی دیتے تھے, اور پنیر سے بھی دیتے تھے. جس کی جتنی حیثیت اوقات ہے بھائی وہ اس کے مطابق اپنا ادا کرے. صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ اوزان کے اعتبار سے دیکھیں, بالکل جی ہم نے بس تگڑی کا تول لینا جی, بالکل ایک رتی ماشا اتنے تھلے نہ ہوگے, تو وہ مقدار ہے جی 1 کلو 633 گرام. 1 کلو 633 گرام یہ گندم اور جو. اور اگر آپ کھجور دیں گے تو پھر وہ ہوگا 3 کلو 266 گرام. 3 کلو 266 گرام کھجور دیں, کشمش دیں, پنیر دیں. ہاں جی, یہ پھر اگر دیں گے تو اس حساب سے. گندم دیں گے تو 1 کلو 633 گرام بالکل تکڑی کا تول. اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے سوچنا نہیں چاہیے, کوشش کرنی چاہیے اللہ کے نام پہ زیادہ ہی دیا جائے. جس مالک نے آپ کو حساب سے نہیں دیا نا, وہ آپ کو بے حساب عطا فرما رہا ہے. تو جب موقع ادھر دینے کا آئے تو پھر آپ بھی گناہ نہ کرو. سب سے پہلے میں یہ گزارش کرتا ہوں, رمضان المبارک کے اندر اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا کرو. سب سے پہلے پہلے نمبر پر بالکل 0 کے بعد پہلے نمبر پر وہ آپ کے ماں باپ ہیں, وہ آپ کے حسن سلوک کا حق رکھتے ہیں. اگر وہ زندہ ہیں, میرے بابو سب چیزیں چھوڑ چھاڑ کے پہلے ان کی خدمت کرو, سب سے پہلے ان کو راضی کرو. وہ تیری جنت بھی ہیں, تیری دوزخ بھی ہیں, وہ ولی اللہ بھی ہیں, وہ ساری چیزیں. اگر ان کے ساتھ نیکی نہیں کی, آپ نے سارے زمانے کے ساتھ نیکی کرتے رہے, آپ کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں. بھول جانا کہ آپ کے دسترخوان پر 1200 بندہ صبح سحری بھی کھا رہا ہے, 1200 بندہ رات کو افطاری بھی کر رہا ہے, لیکن تیرے ماں باپ گھر میں تڑپ رہے ہیں. بھول جا, تیری ایک بھی افطاری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو, ایک بھی افطاری نہیں. جن کے صدقے تو اس دنیا میں آیا ہے ان کا حق پہلے نمبر پر, پھر اس کے بعد تیرے بہن بھائیوں کا حق. مجھ سے یہ سوال کیا, عمان میں ایک ہمارے نمازی ہوتے ہیں, انہوں نے, میں بہت پریشانی میں ہوں, میں نے زکوٰۃ دینی ہے اپنی بہن کو, میں کس طرح اپنی بہن کو زکوٰۃ دوں, میں اس کو کیسے بتاؤں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے اپنی بہن کو بتا کے دو, آپ کو کس نے کہا ہے کہ بہن کو آپ نے بتا کے دینا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے لے لو؟ یہ تو اس کی عزت نفس مجروح کرنے کے برابر ہے. آپ اس سے کہیں بیٹا تو میری بہن ہے, عید آ رہی ہے, بچے یہ پکڑ اپنے بچوں کو کپڑے لے کے دے دینا.
یہ پکڑ میرا بچہ اپنا سوٹ لے لیں کوئی، اس کی عزت نفس ضرور مجروح کرنی ہے. بھائی زکوٰۃ آپ نے اللہ کے نام پہ دینی ہے، اللہ کو پتہ ہے تو کیا دے رہا ہے کیا نہیں دے رہا. تجھے پتہ ہے تیری بہن ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کو دینے کے لیے کیا اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا یہ ضروری ہے؟ نہیں. اس کو کہو بیٹا یہ کپڑے لے لینا، یہ عیدی میری طرف سے رکھ لو، یہ گفٹ رکھ لو، تحفہ رکھ لو. کوئی اس طرح کے الفاظ کر کے جس سے اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو وہ ادا کرو. سب سے پہلے آپ کی نیکی کا کون حقدار ہے جی؟ والدین. ایک دفعہ بول دو، اللہ آپ کی خیر کرے. دوسرے نمبر پر کون؟ بہن بھائی، اللہ آپ کی خیر کرے. 9 بھائی ہیں نا جی، ان میں سے ایک آدھا ماڑا ضرور ہوتا ہے. ان 8-7 بھائیوں کو چاہیے اس 1-2 بھائیوں کو اٹھا دیں. ضروری نہیں ہوتا فطرانہ زکوٰۃ یہ چیزیں ہم ان کو دیں جو یتیم ہیں، جو بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے ہیں. یہ لوگ تو پیشہ ور لوگ ہیں جو جان بوجھ کے گندے رہتے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں اور پھر آوازیں لگاتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، اینج دے دو جی، اینج دے دو جی، اینج فلاں ہو جاوے جی، فلانا ہو جاوے، فلانا ہو جائے. ہم بھی بڑے سخی داتا ہو کے اپنی جیبوں سے نکال کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کو دینا حرام ہے، بالکل فعل حرام ہے. مہینہ رمضان کا، ہاں جی، روزے کی حالت میں مسجدوں سے نکلتے ہی بندہ حرام فعل کرے اور پھر ہم اس کو حرام مانتے بھی نہیں ہیں. حرام فعل کر رہے ہیں، حرام مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ جو شور مچا کے جو حقدار نہیں ہیں وہ حقداروں کا حق کھا رہے ہیں. حضرت سفید پوش آدمی کبھی سوال نہیں کرتا، سفید پوش آدمی کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا، سفید پوش آدمی کبھی واویلا نہیں کرتا. او بابا آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے. آپ جب دودھ لینے کے لیے جاتے ہیں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ یہاں سے 4 میل دور ہے ایک ایسی دکان جس دکان کے اندر بندہ خالص دودھ دیتا ہے. آپ 4 میل سفر کرنا پسند کر لیں گے خالص دودھ کے لیے. تو بابو جب دودھ تلاش کرنے کے لیے اتنی مشقت کر سکتے ہو تو جہاں پر اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اللہ رسول کا حکم پورا کرنا ہے، وہاں کیوں نہیں تلاش کرتے؟ جو آپ کو حقدار لگے چپ کر کے اس کو دو. ماں باپ کے بعد بہن بھائیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، پھر اس کے بعد اپنے مساجد کے ائمہ کو جو ہے مضبوط کرو. جب تک پیٹ میں روٹی جیب میں پیسہ نہیں ہوگا دماغ کام نہیں کرتا. آج کے دور میں یہی نظام چل پڑا ہے. وہ پھر اعتراض کرتے ہیں جی مولوی دیکھو جی مولوی دین بیچ رہے ہیں، مولوی دین بیچ رہے ہیں. میرے پاس نا جی قرآن پاک کوئی 15-20 قرآن پاک کی تفسیریں میں لینے جب گیا نا جی، ہے تو قرآن پاک نا جی، تفسیر لینے کے لیے گیا نا جی، ایک تفسیر مجھے جو ایک جلد میں کوئی 2000 کی پڑی، کوئی 3500 کی پڑی، کوئی 2500 روپے کی پڑی. اب وہ قرآن پاک جو میں نے ان سے خریدے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں یہ دین بیچ رہے ہیں؟ قرآن پاک لینے گیا اور میں کتابوں کی بات نہیں کی. ایک زمانے سے میرے دل کی تمنا ہے کہ میں فتاوی رضویہ شریف لوں اور میں پڑھ کے اپنی قوم کو سناؤں. میرے اپنے لیے بحیثیت مفتی مجھے بڑی اشد ضرورت. 35,000 روپے کا وہ فتاوی رضویہ شریف آ رہا ہے، میرے اندر اوقات ہے ہی نہیں میں لے سکا کہ تو لے آواں. اب میں کہوں وہ دین بیچ رہے ہیں. بیت اللہ شریف کے اندر آپ جب جاتے عمرہ کرنے کے لیے، آپ کرنے تو عمرہ جا رہے ہیں تو آپ سے حکومت ٹیکس نہیں لیتی، پیسے نہیں لیتی، تو کیا وہ دین بیچ رہے ہیں؟ وہاں پہ دین بکتا ہوا نظر نہیں آتا. قرآن لینے جاتے ہیں وہاں دین بکتا ہوا نظر نہیں آتا. حدیث پاک کی کتاب آج کل بخاری شریف کا اور مسلم شریف کا بڑے لوگوں کو شوق ہے، وہ جب آپ خریدنے جاتے ہیں وہاں پر دین بکتا نظر نہیں آتا. ایک بکتا نظر آتا ہے تو مولوی کے اوپر آتا ہے. اور پھر جب ہم یہ سلوک کرتے ہیں تو کون مولوی بنائے گا؟ حضرت مطالعہ آپ چاہتے ہیں کہ جب مولوی بیٹھے تو ہمیں عرشوں کی بات سنائے، تو عرشوں کی بات کیسے سنائے گا جب اس کے پاس کتاب ہی نہیں؟ اب میں نے عرض کیا ایک فتاوی رضویہ شریف ہے 35,000 روپے کا ہے، میرا بندہ کہاں؟ اتنی میری تنخواہ ہی نہیں، میں کتوں لیا اسی بچے نے روٹی کھوائیے، یہ کتابیں لے کے آئیے. تو اس لیے کوئی تھوڑے سا عقل کا استعمال کرو. اللہ کے بندو یہ لوگ اتنے پاورفل نہیں ہوتے. ذہنی طور پر ان کو آپ سکھی رکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت خوبصورت باتیں بتائیں گے.
میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر على تمر فانه برکۃ فان لم یجد تمرا فالماء فانه طہور وقال الصدقۃ على المسکین وصدقۃ وهي على ذی رحم اثنتان صدقۃ وصلۃ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے اور یہ پاک ہے۔ نیز فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، لیکن رشتہ دار پر صدقہ دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ عام فقیر کو آپ دے دیں گے تو خالی آپ نے صدقہ ہی دیا ہے، لیکن جب رشتہ دار کو دیں گے تو رشتے کو بھی جوڑا، صلہ رحمی بھی کی، صدقہ بھی کی، دو گنا سوال اس کا آپ کو اجر ہوگا، دو گنا اجر ہوگا۔ اکثر ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کے نام پر ایم سپارے اٹھا کے، ایم قرآن پاک اٹھا کے مسجد میں رکھوا دیتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم نے 4 بورے یہاں سے نا جی سپاروں کے، اور جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، ایم اٹھا کے ہم نے دفنائے۔ 4 بورے اٹھا کے نا جی ہم کہاں رکھیں گے بتائیں؟ اتنے زیادہ سپارے ہم رکھیں تو کدھر رکھیں؟ یہاں پہ اتنے سپارے پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جس کا بھی ماں باپ فوت ہوتا ہے وہ سپارے اٹھا کے، یاسین اٹھا کے، سورہ ملک اٹھا کے وہ یہاں پہ جمع کروا دیتے ہیں، رکھوا جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نیک بندے جو گھر میں شہید ہو جاتے ہیں وہ بھی اٹھا کے مسجد میں رکھوا جاتے ہیں۔ ہم اتنے سپارے کدھر لے جائیں؟ اتنے پڑھنے والے کوئی نہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے آپ اپنے عالم دین کو کوئی کتاب لے کے دیں۔ طارق صاحب تشریف فرمائیں یہاں پہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ مشکات شریف کا ہم نے درس شروع کیا تو قبلہ نے ہمیں مشکات شریف کا سیٹ لے کے دیے، 8 جلدوں میں تھا، 6 سال ہو گئے الحمدللہ مشکات شریف کا درس چل رہا ہے۔ یہ ان کی روح کو ثواب پہنچ رہا ہے، ان کے بڑوں کو ثواب پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ کسی عالم کو کتابیں لے دو، اس نے ساری زندگی اس میں سے پڑھنی ہے، عالم کا کام ہی کتابیں پڑھنا، اور آج کل تو علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے اس علیہ ثواب کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں مسجد کو کس چیز کی ضرورت ہے، میں وہ آپ کو لے دیتا ہوں۔ یہ سب سے بہترین، بجائے اس کے کہ از خود جا کے آپ مارکیٹ سے سپارے اتنے سارے اٹھا لائیں اور لا کے مسجد میں رکھ دیں، جس کو پڑھنا کسی ایک نے بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ رمضان شریف کے مہینے ہیں نا جی، اللہ ماشاء اللہ کوئی اکا دکا یہاں پہ بیٹھا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اکا دکا۔ نماز کے اگر نماز کھڑی ہونے میں 15 منٹ بھی باقی ہیں نا جی، یا 10 منٹ بھی باقی ہیں، لوگ چپ کر کے بیٹھنا پسند کر جائیں گے، قرآن اٹھا کے نہیں پڑھیں گے۔ قرآن جب پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، سپارہ پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، شوق بھی کوئی نہیں ہے، کہہ کے بھی تھک جاؤ نا یار 5 منٹ بھی آپ کے پاس ہے نا تو قرآن پاک اٹھا لو، 5 منٹ کے لیے ہی پڑھ لو۔ آپ قرآن پاک پڑھنے کا مطلب یہ ہے اپنے رب سے بات کر رہے ہو، اپنے رب سے ملاقات، یہ بات ہو رہی ہے، تیرا رب تجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، بندے کی اور اپنے رب کی ملاقات بیان ہو رہی ہے، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ وقت ضائع کرنے کی بجائے 5 منٹ بھی آپ کو مل جائیں، سنتیں ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کھول لو۔ اور یہ کوشش کیجئے گا اگر آپ کے خاندان میں کوئی نہیں تو پھر یہاں پہ خرچ کریں۔ ہاں البتہ مسجد کو نہیں دے سکتے، مسجد کے لیے خالصتاً ہدیہ ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے، اب یہ 27ویں آ رہی ہے، اس کے اندر جو حفاظ کرام کی خدمت ہے آپ ان میں شامل کر سکتے ہیں، وہ کہہ کے کہ یہ پیسے صدقے کے ہیں، یہ فطرانے کے ہیں، یہ آپ اس مد میں استعمال کر لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن مسجد کے اخراجات کے لیے صدقہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، فطرانہ نہیں۔ عن ابن عباس قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرا للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ صدقہ فطر کو فرض فرمایا روزے داروں کی لغویات بےہودہ باتوں سے پاکی ہے اور غریبوں کی پرورش کے لیے ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا۔ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا جی آپ پیسے دے دیں، دوسرا یہ ہو گیا آپ گندم آٹا یا راشن وغیرہ دے دیں، تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی بہن کے بچے ہیں، بھائی کے بچے ہیں، ان کو عید کی شاپنگ پہ لے جاؤ، ان کو عید کی شاپنگ پہ لے جاؤ، ان کو کپڑے لے کے دے دو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سارے بہن بھائیوں کو سلامت رکھا ہے، پھر اپنے مسجد کے امام صاحب کے لیے شاپنگ کرو، پھر اس کے بعد آپ اپنے علاقے میں دیکھو، جدھر آپ کا دل کرتا ہے ادھر جاؤ، جہاں پر دل کرے۔ عید سے پہلے دے دو گے ساروں کے لیے خوشی کا سامان ہو جائے گا، عید کے بعد دو گے تو آقا جی فرماتے صرف ایک صدقہ ہے، اب اس کا فائدہ تو ہے کوئی نہیں، وقت تو گزر گیا، کپڑے پہننے ہیں، یہ جو اس چیز استعمال کریں وہ عید والے دن کرنی ہے نا، اس کے بعد آپ دے دو گے، ٹھیک ہے صدقہ ہے، معاملات چل جائیں۔ آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے، یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ کیونکہ ہماری زبانیں بہت بے احتیاط، میں کوشش کرتا ہوں گالم گلوچ نہ کروں، کوئی سخت الفاظ نہ بولوں، لیکن تقاضۂ بشری کے تحت طبیعت پنجابی ہے نا جی، تو وہ نکل جاتا ہے خود بخود، ارادہ نہیں ہوتا، نکل جاتا ہے اندر سے، بندہ ارادے سے بات نہیں کرتا، اب اگرچہ بھول کے نکلا ہے، کوئی بھی لفظ سخت نکلا ہے یا کوئی بری بات نکل گئی ہے، روزے کی روحانیت تو گئی نا، آقا جی فرماتے ہیں اس روحانیت کو واپس لانے کے لیے تمہارے اوپر صدقہ فطر واجب کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، ہم دعا کرتے ہیں مالک اپنے حبیب کا صدقہ، آج دوسرا عشرہ ختم ہو رہا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج مغرب کے بعد تیسرے عشرے کی ابتدا ہو جائے گی، جس طرح ہی ابتدا ہو میرا مالک اپنے کرم کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔